وہ بھی یہاں بتا دوں. یہ بارے شریعت میں حضور صدر الشریعہ نے لکھا. کیا لکھا یہ بھی سن لیں سارے. صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم ہے. اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں برا عقیدہ کسی کا ہوگا تو بد مذہب ہے، گمراہ ہے، جہنم کا حقدار ہے، کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ بغض ہے. ایسا شخص رافضی ہے، اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے، اپنے آپ کو سنی کہے، بے شک کہے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں، عنہم کو مانتا ہوں، فرمایا پھر بھی جھوٹا. اپنے آپ کو سنی کہے پھر بھی جھوٹا. فرمایا کسی ایک صحابی کا بھی گستاخ ہوگا تو جھوٹا. مثلا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گستاخی کرے، ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان کی، والدہ ماجد حضرت ہند کی، حضرت سیدنا عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. کہا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا بھی گستاخ ہوگا تو وہ پکا رافضی ہے. تو لہٰذا ہمیں اس ٹولے کے رافضی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ نیفا ٹیرا ہو یا پنڈی کے باقی بڈھے ہوں یا دیگر ان کے آس پاس ان کے ہم نوا ہوں. یہ سب پکے رافضی ہیں، اور ان کے پاس جانے آنے والے اور ان کے قدموں چرنوں میں حاضریاں دینے والے وہ بھی غور کریں، اور گوجرانوالا کے وہ ترجمان حقیقت وہ بھی اس حوالے سے غور کریں. ہاں، اور اپنی اداؤں پر خود غور کر لو. ہم بولے تو تمہیں درد ہوگا، ہم تمہارے بارے میں بولیں تو تمہیں تکلیف ہو. اور یہ صحابہ کے گستاخ اور کنفرم اور سرٹیفائیڈ گستاخ، ان سے تمہاری یاریاں ہوں، دوستیاں ہوں، تعلق داریاں ہوں، بلکہ اب تو رشتہ داریاں ہوں جہنم میں اور آگے پیچھے. تو خیال کر لو، اگر سنی رہنا ہے تو پھر سنی ہو کے رہو، اگر ادھر جانے کا ہی شوق ہے تو پھر عقیدہ اہل سنت تمہارا محتاج نہیں ہے، تم عقیدہ اہل سنت کے محتاج ہو. عقیدہ تمہاری وجہ سے نہیں، تمہاری عزت عقیدے کی وجہ سے ہوگی. اگر کوئی سنی عقیدے پر نہیں تو وہ عزت کے لائق بھی نہیں ہوگا.